اس قسم کی چیزوں سے کنفیوژن پھر پیدا ہوتی ہے، جس سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ جو ہیں ان کو نقصان، آج جو لوگ جس سر لیٹ حالت می سے ویری گزرے. آنیسٹ جی بس بھائی، سر کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی، نہ اسٹیبلشمنٹ بچی ہے نہ سیاستدان بچے ہیں، ہم، ایز سمپل ایز دیٹ. سر یہ غلط فہمیاں اس جگہ پر پیدا نہیں ہوتی جو لوگ ملک کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں. لیٹ اس بی ویری آنیسٹ. ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہماری سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی ایک دوسرے کے بارے میں رہا، وہ شاید ابھی تک ہے، شاید اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. لیٹس فیس اٹ، آئی مین دے ڈونٹ لائک اس، وی ڈونٹ لائک دیم. دم سے مراد میری یہ ہے، میں شاید چیف صاحب کی پالیسی مجھے پسند نہیں ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. سر ہم اس باتوں کو کیوں لپیٹ رہے ہیں، لفافوں کے اندر لپیٹیں، یہاں پر لپیٹیں، وہاں پر لپیٹیں. اگر وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، دیکھیں اگر ان کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہماری بھی ڈیمانڈ ان سے یہ ہے کہ جناب جو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ جی آپ نے نہیں کچھ کیا، لیکن آپ کے کندھوں کے اوپر رکھ کے جو کچھ موجودہ حکومت کر رہی ہے، آپ اس کے ساتھ تو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں. اگر ہماری نہیں مانی جا رہی تو ان کی نہیں مانی جا رہی، تو پھر ہماری بھی نہیں مانی جا رہی نا. سر جب کسی جگہ پہ بحران پیدا ہوتا ہے، جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں یا جب آپ ایک دوسرے سے توقعات اچھی رکھتے ہیں، وہ اس ملک کی فوج کے سربراہ ہیں. اس ریئلٹی کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر پھر جب آپ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو کچھ قدم آپ پیچھے ہوتے ہیں، کچھ قدم فریق مخالف پیچھے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک فریق اگر 2 سٹیپ بیک جا رہا ہے تو آپ بجائے اپنے آپ کو اس جگہ پہ سسٹین کرنے کے یا 1 سٹیپ بیک جانے کے، آپ 2 سٹیپ آگے آ کے اس کی اس دی ہوئی سپیس کو بھی آکوپائی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں. انتخابات ہوئے، عمران خان پہ شدید پریشر تھا. مقصد ہے ہم 90+ سیٹیں جیت چکے ہوئے تھے، لوگ ایک چارج تھے. میرے علم میں ہمارے حلقوں کے اندر میرا تو رزلٹ تیسرے دن ملا، 8 10 ہزار آپ آدمی. بھی انڈیپینڈنٹ ہاں جی، جی ہاں، محبت والوں کی محبت کی وجہ سے. سنی اطاعت پہ بھی آپ نہیں لڑے نا. میرا نہیں سر، میرا فارم نکالیں. جی اب کینڈیڈیٹ کی انٹینشن شو ہوتی ہے اس کے فارم کے ساتھ. صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، میرا فارم نکالیں، اس کے اوپر ایسے ہی لکھا ہوا. ٹھیک اب ہے. میرا ٹکٹ ہی نہ قبول کرے، میں کدھر جاؤں؟ ہاں یہ میں سپریم کورٹ وہ میں یہی وہ نقطہ تھا جس کو بنیاد بنایا گیا تھا نا، سر میں تو کہ سنس یو آر ناٹ پارٹ آف دا پارلیمنٹری سسٹم، یعنی یہ جماعت جو ہے ایز اے جماعت جیسے پی ٹی آئی ایز اے جماعت از ناٹ دا پارٹ آف دا پارلیمنٹری سسٹم، جو بعد میں آرگومنٹ ای سی پی نے دیا اچھا نا. سر، یہ بھی میری ایک بات آپ پر جی سن. سر ایون دس از ناٹ این آرگومنٹ، یہ مجھے نہیں پتا اور ہمیں آج کے دن تک سمجھ نہیں ہے یہ کہاں سے ڈیولپ کر لیا گیا. آپ آئین کی کتاب اٹھائیں، اس میں لفظ پولیٹیکل پارٹی، اچھا ایک اور بات میں آپ کو، آئین نے پولیٹیکل پارٹی کو اور پارلیمنٹری پارٹی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. جس جگہ پر پارلیمنٹری پارٹی کی ضرورت ہے وہاں پر لفظ پارلیمنٹری پارٹی ہے، جہاں پر پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں پر پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر ریزرو سیٹوں کے اندر پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر ہو تو میں یہ آرگومنٹ ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر ریزرو سیٹوں کے اندر تذکرہ ہی پولیٹیکل پارٹی کا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کے کرائیٹیریا کے اوپر تو ہم پورا اترتے ہیں. وی آر ڈیولی رجسٹرڈ ود ای سی پی سنس 2013. We have contested election in 2013. We have contested election in 2018. ہم نے جو ای سی پی کی تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر سال ان کے یہ آڈٹ سے لے کے وہ ایک آپ کے ورکرز کی 2,500 کی وہ پتہ نہیں کون سی لسٹیں وہ ہماری پارٹی جمع کرواتی رہی ہے، اور خود وہ ایک ہمیں سمبل الاٹ کیا گیا، وہ خود ایکنالج کرتے ہیں کہ اٹ از اے ڈیولی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی. ریزرو سیٹوں کے اندر اٹ ہیز ناٹ بین ریٹن اینی ویئر دیٹ یو نیڈ ٹو بی اے پارلیمنٹری پارٹی. یہ خود کی پیدا کردہ ذہنی اختراع ہے جس کو اب نیا قانون لے آئے ہیں، اور اس قانون کے اندر آلموسٹ وہی چیزیں جو آلریڈی ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. 3 امپورٹنٹ کمپوننٹ تھے اس کے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی جو فیصلہ ہوا ہے، بیکاز ریسنٹلی جو اپ کمنگ اور دا چیف جسٹس ان ویٹنگ جو ہے انہوں نے ایک اسپیچ کی، اور آپ نے بھی سنا ہوگا خبروں میں کہ بھائی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ آئین کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ابھی تک آپ لوگوں کو سیٹیں جو ہیں وہ نہیں ملی ہیں. سر میرا خیال یہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ فیصلے دیے جا رہے ہیں، گزشتہ روز ہمارے 3 ایم این اے سے ریلیٹڈ ایک فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہیں شاید ہمیں ریزرو سیٹیں دینے کی نوبت ہی نہیں پڑا ہے، وہ ایسے ہی پورے کر لیں گے. مقصد 6 ماہ سے 3 بندے ہیں جو ایم این اے وہ جیت کے آئے ہیں.
آپ کو پتہ ہے جو لودھرا والی سیٹ ہے وہاں پر ہمارا مارجن 14,000 ووٹ ریکاؤنٹنگ کے اندر ان ایبسنس آف دا کینڈیڈیٹ. یہ وائلیشن ہے قانون کی اور آئین کی کہ آپ کسی کی ایبسنس کے اندر ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. ہمارے فراز نون صاحب کی ایبسنس میں ریکاؤنٹنگ ہوئی. 14 آپ ووٹ ہی اڑا دیتے تو ہم کہتے ووٹ نہیں پڑے. 14,000 ووٹ کو ڈبل سٹیمپ کر کے تو اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور وہ 14,000 ووٹ ایک ہی بندے کا ریجیکٹ ہوا. دیٹ واز فراز نون. دیٹ سیم ہیپنڈ ود بلال اعجاز یہاں پر گجرانوالہ کے اندر. آپ یہ نہ کریں کہ 6 ماہ کے اچھا وہ جو اختلافی نوٹ آیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر کوئی حکم نہیں ہے اور پھر ونس دا میٹر از ود ٹریبیونلز اس کے بعد تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کے اندر مداخلت کر نہیں سکتے. تو جب وہاں سے ہم کلیئر ہو کے آ رہے ہیں تو پھر اگر یعنی جس رفتار سے یہ سیٹیں اڑا رہے ہیں میرا خیال ہے ریزرو وہ کہیں گے یہ گنتی اگر انہوں نے پوری کر لی کیونکہ 210 گورنمنٹ کے پاس آلریڈی موجود ہیں. انہیں 224 چاہیے 2/3 کے لیے. تو 224 کے اندر اب انہوں نے 3 اور گرا دیے. 3 کے اگینسٹ ایک ریزرو سیٹ بھی گئی تو دے آر 214 بیسیکلی رائٹ ناؤ. قاضی صاحب کی خصوصی نظر کرم اور نظر عنایت کے بعد گورنمنٹ اسٹینڈنگ آن 214 اور کو 5-7 سیٹیں اڑا لیں گے تو پورے کر لیں گے. قاضی صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے. ہر ذی شعور یعنی ہر وہ شخص جو آپ کے خلاف یا کسی بھی پارٹی کے خلاف فیصلہ دے وہ جج جیسے نواز شریف صاحب جب نکلے تھے تو یہاں سے لاہور تک وہ 6 ججوں کا نام جو ہے جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا یعنی واز بینگ ڈسکوالیفائڈ. تو ظاہر ہے وہ کل آخر بعد میں آ کے اس کو پھر انڈو بھی کر دیا انہی عدالتوں نے. میں آپ کو عرض کروں ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے. قاضی صاحب نے ہی اس فیصلے میں ہماری مخالفت کی. کوئی کریٹیسزم نہیں کیا. میں تو ایک لفظ نہیں کہا قاضی صاحب کے بارے میں اگرچہ وہ ہمارے مخالف گئے. میرا کام تھا وہ لیکن وہ پی ٹی آئی کے لوگ تو اور سارے آپ کے دوست کہتے ہیں موسٹلی نہیں گئے سر. میں وہ ہمارے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. یہ تو دے ہیو بین سیئنگ دس نا. تو سر دس از آر رائٹ. آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ قاضی صاحب نے اپنے ایک فیصلے انتخابی نشان واپس لینے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی سیاست کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد 6 ماہ بعد وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے اس فیصلے میں انڈو کر دیا انہوں نے. ای سی پی نے اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی. I mean واو کیا کہیں اس کے اوپر. سر آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کو قاضی صاحب کے اوپر ہر صاحب شعور ہر ذی عقل ہر ذی وقار ہر سیلف ریسپیکٹ رکھنے والا آدمی ہر آنریبل آدمی وہ قاضی صاحب کے اوپر قاضی صاحب کی عدالت میں پیش نہیں ہوگا. ثاقب نثار صاحب نے جو کیا تھا سر جج کا ایک میں ویسے کہہ رہا ہوں سر 2018 میں دیکھیں نا نواز شریف اور ان کی بیٹی کو یعنی پورے پروسیس سے اب وہ انڈو ہو گیا نا. میں یہی کہتا ہوں آج کے فیصلے کل کو ہو سکتا ہے جیسے عمران خان جو ہیں وہ آج وہ بھی ایسے نہ کریں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اندر سارے وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی اس جی آئی ٹی میں کون تھا سر اور وہ اس کا اور اس کا تقابلی جائزہ اچھا نہیں ہو سکتا سر. اس کا تقابل اس لیے نہیں ہو سکتا وہ کرپشن تھی. یہاں پر کرپشن نہیں ہے. یہاں پر الیکٹورل سسٹم اور الیکشنز ہیں. ٹھیک ہے سر. توشہ خانہ کے اندر وہ بیٹھا ہے نا اندر وہ القادر کے اوپر بھی وہ بیٹھا ہے. ہر کیس کے اندر تو بری ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیس ہماری بحث بھی نہیں ہے کیونکہ اس فائنینشیل ایشوز کے اوپر تو عمران خان کا بدترین مخالف بھی یہ بات کہتا ہے کہ عمران خان نے کرپشن نہیں کی. بدترین مخالف بھی یہ بات کہتا ہے. خود تمام لوگ اس چیز کو اون کرتے ہیں. آپ اس کے اوپر دیگر باتیں لگا سکتے ہیں. خان صاحب پہ مستقل مزاجی نہیں ہوگی یا مردم شناسی نہیں ہوگی خان صاحب کے اندر. انہوں نے غلط لوگوں کے اوپر اعتبار کر لیا یا سیدھا بندہ کھوٹا کھرے کی تمیز میں سیدھا بندہ ہمیشہ مار کھاتا ہے کہ جو جس کا اپنا من صاف ہو ہر پہ اعتبار کر لیتا ہے. یہ سیاست میں سارے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق. خان والا طریقہ کار میں نے کم از کم نہیں دیکھا کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کا. درویش آدمی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں میں ایم ناٹ لائک ہی بہت مقبول ہے. مجھے 2018 کی سیٹ بھی میری کاٹ کے راجہ ریاض صاحب کو دی گئی تھی. میں پھر بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا. پھر بھی عمران لیٹس کم بیک ٹو نشستیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو آپ جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے ڈو یو تھنک کہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ سر اگر نہیں دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس کانسیکوینسز کا تعین کرنا بھی سپریم کورٹ کا کام ہے. وگرنہ میں تو یہ سجیسٹ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ کانفلکٹ بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ دا جوڈیشری یعنی حکومت اور جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں
اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا. آلریڈی کنفلکٹ ہے سر. جوڈیشری کے فیصلے کے اگینسٹ آپ نے پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا لی، اور آپ نے اور قانون سازی یہ نہیں کروائی گی کہ آپ ایزیوم کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ خلاف آ سکتا ہے. نہیں، آپ آیا نے ہوا ہے. آئے ہوئے فیصلے کو روکنے کے لیے قانون سازی کروا لی. تو وہ کنفرنٹ تو کیے کھڑے ہیں، آمنے سامنے تو کھڑے ہیں. اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا.